پیغام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى صدق الله العظيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج پروگرام نمبر 944 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ النجم، آیات 31 تا 38 کا۔ انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شریک کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ لوگ؟ بالکل ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب، تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے۔ آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علماء کبھی قرآن کریم سے سیر نہ ہوں گے۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، یعنی کوئی صاحب علم، کوئی مفسر، کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن حکیم کی فلاں صورت کو سمجھنے کا حق ادا کر دیا، نہ۔ جیسے ایک ذکر آیا تھا حدیث شریف کے تعلق سے، اس کے علم و حکمت کے نئے نئے خزانے ہر دور میں کھلتے چلے جائیں گے، تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ بھائی ہم نے تو خوب سمجھ لیا قرآن کو اور اب اس میں کچھ باقی نہیں ہے۔ تو علماء کبھی قرآن کریم سے سیر نہ ہوں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام چلتے ہیں آج کی زیر مطالعہ آیت کے مفہوم و ترجمے کو سیکھنے اور سمجھنے کی طرف۔ سورہ نجم آیات 31 سے 38 کا مفہوم اور ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے انہیں جنہوں نے برائی کی اس کا جو انہوں نے کیا، اور بدلہ دے انہیں جنہوں نے بھلائی کی بڑی بھلائی کے ساتھ۔ وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے سوائے کچھ آلودگی کے، بے شک آپ کا رب وسیع بخشش والا ہے، وہ زیادہ جاننے والا ہے تمہیں، جبکہ اس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے اور جب تم تھے بچے اپنی ماؤں کے بطن میں، سو مت پاکیزہ بتاؤ اپنے آپ کو، وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کس نے پرہیزگاری اختیار کی۔ تو آپ نے دیکھا اسے جس نے رخ پھیر لیا
اور اس نے دیا تھوڑا سا اور ہاتھ روک لیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا خبر نہیں دی گئی اسے اس کی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی، جنہوں نے پورا کیا اللہ کے ہر حکم کو، کہ نہ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ۔ ناظرین کرام، یہ مفہوم ترجمہ ہے سورہ نجم کی آیات 31 سے 38 کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف، یعنی ٹھیک اس حوالے سے پہلی بات، سابقہ آیت میں اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کی ہر بات سے باخبر ہونے کا ذکر تھا، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اب ہر شے پر اللہ تعالیٰ کے اختیار کا بیان ہے، ہر بات بھی اللہ کے علم میں اور کل اختیار بھی ہر شے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس۔ اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، جو باتیں آتی تفسیر سے بعد میں تشریح میں ان کا ٹھیک۔ اس حوالے سے پہلی بات، آسمان و زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے خوب واقف ہے۔ اور آخری نقطہ تعارف کے ذیل میں، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا، ہر ایک کو اپنے حساب کے لیے خود اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ آمین۔ اس کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف۔ جی بیٹا بالکل صحیح، سورۃ النجم آیات 31 سے 38 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 31، آسمانوں و زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پھر آیت نمبر 32، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون واقعی پرہیزگار ہے۔ پھر آیت نمبر 33 تا 34، مشرکین مکہ کا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ۔ پھر آیت نمبر 35، کیا مشرکین کے پاس غیب کی کوئی خبر ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بخش دیے جائیں گے، کوئی پوچھا نہیں جائے گا، کوئی سوال جواب ان سے نہیں کیا جائے گا؟ کس بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں؟ پھر آیت نمبر 36 تا 37، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ایک اٹل حقیقت کا ذکر، وہ کیا ہے بھلا؟ آخری آیت ہوگی آیت نمبر 38، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، ہر ایک خود اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیت کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ وقت آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کریں گے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 31 سے۔ اس مقام پر قرآن حکیم میں ارشاد ہوا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے انہیں جنہوں نے برائی کی اس کا جو انہوں نے کیا، اور بدلہ دے انہیں جنہوں نے بھلائی کی بڑی بھلائی کے ساتھ۔ یہ آیت نمبر 31 کا مفہوم ترجمہ نیک اور برے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، آسمان و زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ہر بات بھی اللہ کے علم میں اور کل اختیار بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے، اللہ قادر ہے اس بات پر۔ اور آخری نقطہ، چنانچہ وہ برائی کرنے والوں کو پورا بدلہ اور نیکی کرنے والوں کو بھرپور عمدہ اجر عطا فرمائے گا۔ سارے فیصلے بالآخر آخرت میں ہونے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی ہوگی انسان دیکھے گا، ذرہ برابر برائی ہوگی انسان اسے بھی موجود پائے گا۔ اگلا بیان سورہ نجم کی آیت نمبر 32، ارشاد ہوا، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ یہ آیت نمبر 32 سے سورہ نجم کی اس کا مفہوم ترجمہ، وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے سوائے کچھ آلودگی کے، بے شک آپ کا رب وسیع بخشش والا ہے، وہ زیادہ جاننے والا ہے تمہیں، جبکہ اس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے اور جب تم تھے بچے اپنی ماؤں کے بطن میں، سو مت پاکیزہ بتاؤ اپنے آپ کو، وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کس نے پرہیزگاری اختیار کی۔ یہ آیت نمبر 32 کا مفہوم اور ترجمہ۔ تشریح کی طرف چلتے، کافی نکات اس میں ہے۔ پہلا نقطہ، بالخصوص ان کے لیے بھرپور عمدہ اجر ہے جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں۔ بڑے گناہ ہے نا، بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ دنیا یا آخرت کی سزا، جس عمل پر دنیا یا آخرت کی سزا کا بیان قرآن حکیم یا احادیث کریمہ میں ہو، یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس عمل پر لعنت کی ہو،
یہ اکثر و بیشتر کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور پھر بے حیائی کے کام، تو بہترین اجر کن کے لیے ہے؟ جو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں پر گرفت نہیں فرمائے گا کیونکہ اس کی بخشش کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ایک اور جگہ قرآن حکیم میں ذکر آتا ہے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو، سورہ نساء میں ہے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایک ہوتے ہیں گناہ کبیرہ، ایک ہوتے ہیں گناہ صغیرہ، تو بڑوں سے بچتے رہو گے، بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ ایک اور نقطہ بھی ہے، آگے لکھا ہے چھوٹے گناہ نیکیوں سے معاف بھی ہو جاتے ہیں، قرآن حکیم میں ذکر آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور بڑے گناہوں کے بارے میں زیادہ حساسیت عطا فرمائے، وہ گناہ جن پر دنیا یا آخرت میں کوئی سزا بیان ہوئی قرآن یا حدیث شریف میں، اور وہ گناہ جن پر اللہ یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا نقطہ، وہ انسان کے ہر حال سے واقف ہے جس کو اس نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ کو ہمارے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الملک میں الا یعلم من خلق، کیا وہ اللہ ہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا۔ مزید آگے ذکر ہے حتیٰ کہ جب انسان ماں کے بطن میں ہوتا ہے اس وقت کے حالات سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ ایک قطرہ، اس کے معمولی جز سے انسان کی تخلیق کا عمل یوٹرس میں رحم مادر میں شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور درجہ بدرجہ وہ تخلیق کا عمل آگے بڑھتا ہے، ایک ایک درجے کی ایک ایک کیفیت سے اللہ تعالیٰ از خود واقف ہے۔ اگلا نقطہ، وہ خوب جانتا ہے کہ کون واقعی پرہیزگار ہے۔ بعض لوگ اپنی پرہیزگاری اور اپنی نیکیوں کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور کچھ چاہتے بھی ہیں کہ کچھ سمجھا جائے، کوئی واہ واہ ہو، اور بھائی تم کس کو جتا رہے ہو، کس کو بتا رہے ہو؟ نیکی کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے۔ نیک آدمی ایک بندہ بننا چاہتا ہے، کس کے لیے بننا ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو دوسروں کو بتانے کی اور اعلان کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ جب تم ماں کے بطن میں تھے اور تمہاری تخلیق کا عمل آگے بڑھ رہا تھا، اللہ تب بھی تم کو جانتا تھا۔ چنانچہ آگے لکھا ہے چنانچہ اپنی نیکیاں ظاہر کرنے اور اپنی پاکیزگی کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش نہ کی جائے، خود سے اپنی تعریفیں اور اس کے لیے زمین و آسمان کے قلابے ملانے کی کوشش نہ کی جائے۔ انتہائی ادب سے عرض کروں، یہ جو آج کل سیلفیز کا ایک کریز ہے نا، یہ بھی دماغ کی خناس کی علامت ہے۔ میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسا لگ رہا ہوں، یہ میں کی کیا رٹ لگا رکھی ہے۔ عجیب عجیب صورتحال ہے نا، ٹرین میں چل رہے تو تصویر کھینچ رہی ہے، جہاز میں بیٹھے تصویر کھینچ رہی ہے، جہاز سے اترے میں ایسا، میں ادھر، اسٹیٹس اپڈیٹ، میں ادھر میں ادھر، کیا لگا رکھا ہے۔ اور اپنے بارے میں کوئی شے تو پوری دنیا کو خود شیئر کرا، دیکھا جی میرا یہ لیکچر کیسا، میری یہ کلپ کتنی زبردست، اور میں یہ ویسا۔ اللہ کے بندو، اللہ کو سب معلوم ہے، ہم خود کیوں چاہ رہے ہیں، چاہت ہماری کیوں نہیں کہ ہمیں کچھ سمجھا جائے؟ اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے کہ کیا فرمایا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکیزگی کا بیان اور چرچا کرنے اور ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون متقی اور پرہیزگار ہے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے اس کے بعد اگلی مزید چند آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلی آیت سورہ نجم کی آیت نمبر 33، ارشاد ہوا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى، مفہوم و ترجمہ اس آیت کا، تو کیا آپ نے دیکھا اسے جس نے رخ پھیر لیا۔ یہ آیت نمبر 33 کا مفہوم و ترجمہ، تشریح کا ایک نقطہ پیش خدمت ہے۔ اس شخص کی مذمت جو توحید کو تسلیم کرنے سے منہ موڑتا ہے۔ اشارہ مشرکین مکہ کے ایک سردار ولید بن مغیرہ کی طرف بھی ہے۔ ایک ایسے کردار کا بیان جس کے سامنے حق واضح ہو رہا ہے، مگر وہ دنیاوی مفادات یا لوگوں کی وجہ سے یا کسی اور مقصد کی وجہ سے حق کو جانتے بوجھتے رد کر دیں۔ اور اس کے پس منظر میں مفسرین نے ولید بن مغیرہ مشرکین کا ایک سردار تھا، اس کا ذکر کیا۔ اس نے کچھ بات سمجھ بھی لی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہو گیا تھا اور کچھ مال بھی اس نے خرچ کیا تھا، لیکن پھر سرداران قریش نے اس کو غیرت دلائی کہ تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا اور ان کی باتوں کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرے گا۔ ان کا لحاظ کر کے یہ حق قبول کرنے سے رک گیا۔ اس کی طرف بھی اشارہ ہے، گو کہ عمومی طور پر قرآن ذکر کر رہا ہے ایسے شخص کا جس نے حق سمجھا ہے مگر وہ جانتے بوجھتے حق کو فراموش کر کے پیچھے ہٹ رہا ہو۔ اگلا بیان ہے آیت نمبر
34 کا سورہ نجم کے ارشاد ہوا وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، مفہوم اور ترجمہ اس نے دیا تھوڑا سا اور ہاتھ روک لیا۔ یہ آیت نمبر 34 کا مفہوم و ترجمہ۔ تشریح کا ایک ہی نقطہ پیش خدمت ہے، وہ تھوڑا سا ایمان کی طرف بڑھا، کچھ مال بھی خرچ کیا، لیکن ساتھی سرداروں کی ناراضگی دیکھ کر رک گیا اور ہدایت سے محروم رہ گیا۔ کہتے ہیں نا مصاحبین مروا دیتے ہیں، دوست کبھی کبھی مروا دیتے ہیں، غلط کام پر لگا دیتے ہیں۔ بات تو سمجھ آ رہی ہے؟ مال بھی کچھ خرچ کیا اس نے خیر کے کام کے لیے، لیکن وہ جو سردار تھے نا دوست، انہوں نے مروا ڈالا اور ان کی محبت میں رک گیا حق قبول کرنے سے، اور حق کی قبولیت کی سعادت سے محروم ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہماری گیدرنگ کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارے دوست کس طرح کے لوگ ہیں، جی غور کرنا چاہیے۔ اگلی آیت ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 35، ارشاد ہوا اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، مفہوم اور ترجمہ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ ترجمہ ہوا آیت نمبر 35 کا۔ اس کا مفہوم سمجھنے کے بعد تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ہی نقطہ پیش خدمت ہے، کیا اس کے پاس غیب کی کوئی خبر ہے کہ جس کی بنا پر وہ سمجھتا ہے کہ اسے کفر اور شرک کی سزا نہیں ملے گی؟ کس بنیاد پر یہ حق کو جھٹلا رہا ہے؟ کیا ڈر نہیں کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ یا کوئی خبر اس کو مل گئی کہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو رد کر رہے ہو؟ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 36، ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، مفہوم و ترجمہ کیا خبر نہیں دی گئی اسے اس کی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے؟ یہ آیت نمبر 36 کا ترجمہ۔ تشریح کا پہلا نقطہ، اللہ تعالیٰ نے ایک اہم حقیقت سے ہر دور میں انسان کو آگاہ فرمایا، مراد یہ کہ ہر ایک خود اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے۔ ہر پیغمبر کی وحی و تعلیمی ذکر موجود ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، چنانچہ آگے لکھا ہے اس حقیقت کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب تورات میں موجود تھا۔ اگلا بیان اسی کے تسلسل میں اگلی آیت ہے، آیت نمبر 37، ارشاد ہوا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، مفہوم و ترجمہ اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی جنہوں نے پورا کیا اللہ کے ہر حکم کو۔ یہ آیت نمبر 37 کا ترجمہ ہوا۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، اسی طرح یہ حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی موجود تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے عطا ہوئے تھے، جیسے سورۃ الاعلیٰ کے آخر میں صحف ابراہیم و موسیٰ، اور جو حقیقت تمام انبیاء کے ذریعے بتائی گئی وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی تورات میں اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بھی صحیفوں میں موجود تھی۔ کیا وہ اگلی آیت میں بات آئے گی کہ ہر ایک اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ البتہ اس آیت میں ایک اور نقطہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہر حکم کو پورا کرنے سے مراد انہوں نے اپنے ہر عہد و پیمان کو پورا کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر آزمائش میں بھی پورے اترے۔ گھر کو بھی چھوڑ دیا، قوم کو بھی چھوڑ دیا، آگ میں کودنے کو تیار ہو گئے، بیوی بچے کو بے آباد زمین میں چھوڑ آئے تھے، اور جب اللہ کا تقاضا آیا تو اپنے بچے کے گلے پر، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیرنے کو بھی تیار ہو گئے۔ ہر آزمائش میں پورے اترے اور ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا دیا، جیسے کہ قرآن میں ذکر آتا ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ البقرہ آیت نمبر 131 ہے۔ جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ جھک جاؤ، عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا تمام جہانوں کے رب اللہ کے حکم کے سامنے۔ اس کے بعد آج کے مطالعے کے اعتبار سے اگلی اور آخری آیت ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 38، ارشاد ہوا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، مفہوم و ترجمہ کہ نہ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ۔ یہ 38 نمبر آیت کا ترجمہ۔ تشریح کے حوالے سے ایک ہی نقطہ ہے، انبیاء کی بنیادی تعلیم کا بیان۔ حقیقت یہ ہے کہ روز آخرت کوئی انسان کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قرآن کہتا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 95 میں وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک تم میں سے اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ سورہ لقمان کے آخر میں آتا ہے بیٹا باپ کی جگہ جواب نہیں دے گا، باپ بیٹے کی جگہ جواب نہیں دے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ بیٹا روٹی کھائے تو باپ کی بھوک مٹتی ہے، اور دوا بہت کڑوی ہو تو بیٹا پی لے تو کیا باپ کو شفا ملتی ہے؟ ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل۔ وقت ہے سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا، پہلا سوال آپ کی طرف سے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس سے کیا مراد ہے؟
اچھا جی، بس آخری بات کو پکڑ کے آپ سوال کر لیتے ہیں ماشاءاللہ، ہے نا؟ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کیا مطلب؟ دنیا میں تو چلتا ہے نا، ایک نے جرم کیا دوسرے کو پھنسوا دیا، ہے نا؟ ایک نے جرم کیا دوسرے پہ بلیم ڈال دیا، اس کو مروا دی، اس کو سزا کروا دی، نہ 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 نہ، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ نمبر 2، دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ چلو بھائی پیسے دے کے چھڑا لو، وہاں پر نہیں چلے گا ایسا، کوئی دوستی، کوئی جھوٹی سفارش کام نہیں آئے گی، وہاں پر کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ مشرکین کے کچھ لوگ کہتے تھے اپنے نوجوانوں کو کہ چلو تم ہماری بات مان لو، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ کہتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں، ہر ایک کو اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ ایسی تو بے انصافی نہیں ہو سکتی نا کہ ایک شخص نے گناہ کیا ہو اور اس کا معاملہ کسی اور کے اوپر ڈال دیا جائے، یہ دنیا میں چلتا ہے، اللہ کی عدالت میں ایسی کوئی بے انصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ جی بیٹا آپ کا سوال۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پرہیزگاری سے کیا مراد ہے اور کس چیز کے پرہیز کا ذکر کیا گیا، اس کی بیان کر دیں۔ ماشاءاللہ، پرہیزگاروں سے کیا یا پرہیزگاری سے کیا مراد ہے؟ اصل میں یہ ترجمہ ہے تقویٰ کے لفظ کا، اور کس چیز سے پرہیز کریں تو تقویٰ کا مفہوم سمجھ لیں گے تو پرہیزگاری کا مفہوم اور پرہیز کا مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ تقویٰ کا اصل مفہوم جو شریعت میں بیان ہوا ہماری یا اہل علم نے بھی بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ تو کاہے کا پرہیز؟ گناہوں کا پرہیز۔ کیا مطلب؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ کا غضب کن کے لیے؟ اللہ کی پکڑ کن کے لیے؟ اللہ کی سزا کن کے لیے؟ جو گناہوں کا ارتکاب کریں۔ جنت کن کے لیے؟ متقین کے لیے، جو پرہیزگار ہیں، جو گناہوں کے کاموں سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی روش اختیار کرتے ہیں۔ جی بیٹا آپ کا سوال۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ جو لوگ خود سے چاہیں کہ میری تعریف ہو، ان کے بارے میں ہمارے دین کی کیا تعلیم ہے؟ اللہ اکبر، بہت اہم سوال ہے۔ جو خود سے چاہیں کہ میری تعریف ہو، میرے عمل اور میری نیکیوں کی تعریف ہو، یہ تو دکھاوے کی بات ہے نا، یہ تو چاہت ریاکاری کی کہ میں مشہور ہو جاؤں، میری بات مانی جائے، مجھے میری تعریف کی جائے۔ تو دکھاوے کا مطلب تو ہوتا ہے ریاکاری، دکھاوا، ریاکاری، شو آف کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی، دکھاوے کا صدقہ دیا، دکھاوے کا روزہ رکھا، اس نے شرک کیا۔ استغفر اللہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے شہید، عالم اور سخی کا معاملہ پیش ہوگا، اور اللہ پوچھے گا کیا کیا؟ پہلا کہے گا جان دی تھی، دوسرا کہے گا علم سیکھا سکھایا، تیسرا کہے گا مال خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے چاہا کہ تمہاری دنیا میں تمہاری واہ واہ ہو گئی دنیا میں، آخرت میں کچھ نہیں، تینوں کو اٹھا کے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خناس سے ہمیں بچائے۔ ہاں اللہ کسی پہ فضل فرمائے، لوگ تعریف ویسے کرے تو بات الگ ہے، وہ اللہ کا انعام ہے، لیکن خود سے کوئی چاہے کہ میری واہ واہ ہو، میری تعریف ہو، میری نیکیوں کے حوالے سے، تو یہی وہ فتنہ ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہی دکھاوا اور ریاکاری اور شو آف کرنے کا تصور ہے جس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے رکھا گیا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں۔ اس زمین میں سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ۔ تفسیر قرآن کرتے ہوئے چوتھا ذریعہ آثار یعنی تابعین و تبع تابعین کے اقوال تفسیر سے استفادہ کرنا ہے۔ پہلا ذریعہ قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا صحابہ کرام کے اقوال۔ صحابہ کرام کے بعد بہترین ادوار کون سے؟ تابعین اور تبع تابعین کے۔ تو آثار کو سامنے رکھ کر تفسیر کرنا۔ آثار سے مراد تابعین اور تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان کے اقوال تفسیر سے فائدہ اٹھا کر قرآن کی تشریح کرنا اور سمجھنا ہے۔ اس کے بعد حاصل مطالعہ ریکیپ یا خلاصہ ان باتوں کو جو باتیں تفسیر سے تشریح میں آ چکی ہیں۔ 3 باتیں آج بھی ہیں۔ پہلی بات، کبیرہ گناہوں اور بے حیائی سے بچنے والوں کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگلا نقطہ، توحید سے منہ موڑنے والے شخص کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ جس کی بنا پر وہ سمجھتا ہے کہ اسے اپنے کفر و شرک کی سزا نہیں ملے گی۔ آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی آخرت کی جواب دہی کا ذکر موجود ہے۔ تمام پیغمبروں کی دعوت کا ایک بنیادی نقطہ کیا ہے؟ کل یعنی آخرت کے بارے میں لوگوں کو متنبہ اور وارن کرنا۔ اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف، یعنی بالکل 3 سوالات آج بھی ہیں سیلف اسسمنٹ یا جائزے کے طور پر۔ پہلا سوال، کیا ہم کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کی تمام صورتوں سے بچتے ہیں؟ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے، ہم بڑے گناہوں سے بھی اور چھوٹے گناہوں سے بھی اور بے حیائی کے تمام کاموں سے بچنے والے بنے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم پاکیزہ کردار کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہتے ہیں؟ ہمارے اخلاق کو سنوارے گا کون؟ اللہ۔ ہمیں خیر کی توفیق کون دے گا؟ اللہ۔ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق کون دے گا؟ اللہ۔ ہمارا تزکیہ ہوگا تو کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے۔ کیا اس سے ہم اپنے کردار کے بہتر ہونے اور پاکیزہ ہونے کا سوال کرتے ہیں کہ نہیں؟ آخری سوال ہے جائزے کے طور پر، کیا ہم آخرت کی جواب دہی کا یقین رکھتے ہیں؟
ہر دوسرے دن یہ سوال آ رہا ہے نا، کیونکہ قرآن بار بار ذکر کر رہا ہے، اور یہ میرا اور آپ کا سب سے بڑا معاملہ اور مسئلہ ہے کہ یہ دنیا عارضی اور فانی اور آخرت ہمیشہ کی دائمی زندگی ہے۔ البتہ کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کے لیے موقع آج کی عارضی فانی دنیا میں ہے۔ اس کے بعد آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں ناظرین کرام۔ گزشتہ سوال کا جواب، سوال ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا، سورۃ النساء کی آیات 101 تا 150 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ منافقین نماز کے لیے بہت سستی کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں؟ درست جواب ہے سورۃ النساء آیت نمبر 142۔ سورۃ النساء آیت 142 درست جواب ہے اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ منافقین کا بیان ہے، ذہن میں رکھیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ منافقین جو دور نبوی میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، سستی کرتے نماز میں، اور نماز ادا بھی کرتے دوسروں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ لیکن نوٹ کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین 5 نمازیں پڑھتے تھے اور مسجد نبوی میں آ کے پڑھتے تھے، جیسے تیسے بھی۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا نماز ادا نہیں کریں گے تو ہمیں مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ جی ناظرین کرام، وہ منافق جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ 5 نمازوں کا اہتمام کرتے تھے تاکہ ان کو مسلمان مانا جائے۔ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمارا حال کیا ہے؟ غور کیجئے گا۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے، سورہ نساء کی آیات 101 تا 150 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ منافقین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں؟ سورہ نساء آیات 101 تا 150 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ منافقین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں؟ درست جواب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے آپ سے اجازت کے پروگرام کا وقت ہوا مکمل۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، خوش رکھے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاضی صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، اور وہ تمام ساتھی جو آپ کو اسکرین پر نظر نہیں آتے مگر پروگرام کا حصہ ہیں، اور کیو ٹی وی کے انتظامیہ کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو آخرت کا طلبگار بنا، آخرت کا فکر مند بنا۔ اے اللہ ہمیں تمام نمازوں کا اہتمام پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے، کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے، اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی۔